بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى. أما بعد. النوع الثالث ما ولاء المشبهتان بليس في النفي والدخول على المبتدأ والخبر ترفعان الاسم وتنصبان الخبر وتدخل ما على المعرفة والنكرة مثل ما زيد قائما ولا تدخل لا إلا على النكرة نحو لا رجل ظریفا. تیسری قسم ما اور لا ہیں جو لیسا کے مشابہ ہیں نفی میں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں. دونوں اسم کو رفع کرتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. اور ما رفع اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ما زید قائما زید کھڑا نہیں ہے. اور لا داخل نہیں ہوتا ہے مگر نکرہ پر، جیسے لا رجل ظریفا مرد خوش طبع نہیں ہے. اس تیسری قسم کے اندر عوامل سماعیہ حروف عاملہ میں سے ما اور لا مشابہ لیسا کو بیان کریں گے. ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، لیسا کی مشابہت ان دونوں کی دو اعتبار سے ہے. دونوں کو مصنف یہاں ذکر کر رہے ہیں. پہلی مشابہت نفی کے اعتبار سے ہے کہ جیسے لیسا کے اندر نفی کا معنی ہوتا ہے اور لیسا نفی کی معنی ادا کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ ما اور لا بھی نفی کے معنی ادا کرتے ہیں. اور جس طرح لیسا مبتدا اور خبر کی ترکیب پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے، اسی طرح یہ دونوں بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. تو اس طرح یہ ما اور لا لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. اور مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ جو عمل لیسا کا ہے وہ عمل ان کا بھی ہو. چنانچہ آگے ان کا عمل بیان کرتے ہیں کہ لیسا کی طرح یہ بھی اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتے ہیں. البتہ خود ان دونوں یعنی ما اور لا کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے. یہ فرق مدخول کے اعتبار سے ہے، یعنی ما کا مدخول معرفہ اور نکرہ دونوں ہوگا، لیکن لا کا مدخول صرف اور صرف نکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا. چنانچہ ما زید قائما ما رجل ظریفا کہا جا سکتا ہے، لیکن لا زید قائما نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ لا معرفہ پر داخل نہیں ہوتا، صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے، اس لیے لا رجل ظریفا جا سکتا ہے. ترکیب دیکھ لیں. النوع موصوف الثالث صفت مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، ما اور لا معطوف علیہ سے مل کر موصوف، المشبہتان اس میں مفعول، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، با حرف جر لیسا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا المشبہتان اس میں مفعول کے. فی حرف جر، النفی معطوف علیہ، واو حرف عطف، الدخول مصدر، علی حرف جر المبتدا والخبر، معطوف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا الدخول مصدر کے. الدخول مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کا، پھر حرف جر مجرور سے مل کر متعلق ثانی المشبہتانی کے. المشبہتانی اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر صفت، پھر موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ترفعان الاسم و تنصبان الخبر. ترفعانی فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، جو ضمیر لوٹے گی ما اور لا کی طرف. الاسم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف، تنصبانی فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، الخبر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوگا. وتدخل ما علی المعرفۃ والنکرۃ. واو مستانفہ، تدخل فعل، لفظ ما یہاں پر ما کا لفظ مراد ہے، وہ تدخل کا فاعل، علی حرف جر المعرفۃ والنکرۃ، بعد العطف مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تدخل فعل کے. تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. مثل ما زید قائما، مثل مضاف، ما مشابہ لیسا، زید اس کا اسم، قائما خبر. ما مشابہ لیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا. النوع الرابع حروف تنصب الاسم فقط وهي 7 احرف، الواو وهي بمعنى مع نحو استوى الماء والخشبة. چوتھی قسم وہ حروف ہیں جو اسم کو صرف نصب کرتے ہیں. وهي 7 احرف، اور وہ 7 حروف ہیں. واو اور وہ ماء کے معنی میں ہیں، جیسے استوى الماء والخشبة، پانی لکڑی کے برابر ہو گیا. اس چوتھی قسم کے اندر مصنف حروف ناصبہ در اسم ان حروف کو بیان کریں گے جو اسم کو نصب کرتے ہیں. وہ 7 حروف ہیں.
پہلے نمبر پہ واو ہے، واو بمعنی مع، مفعول معہ کے شروع میں جو واو ہوتا ہے یہ وہی واو ہے، واو بمعنی مع۔ مفعول معہ کا عامل کون ہوتا ہے؟ یہ واو بمعنی مع عامل ہوتا ہے یا ما قبل والا فعل عامل ہوتا ہے، اس میں نحویوں کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بصریین حضرات کی رائے یہ ہے عامل تو در حقیقت فعل ہی ہوتا ہے، البتہ واو بمعنی مع کے واسطے سے ہوتا ہے، جبکہ مصنف شیخ عبد القاہر جرجانی کی رائے یہ ہے کہ واو بذات خود ناصب ہوتا ہے اور اپنے ما بعد کا عامل ہوتا ہے، فعل عامل نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ استوى الماء والخشبۃ میں جمہور اور بصریین کی رائے کے مطابق الخشبہ کا عامل استوا ہوگا، لیکن مصنف کتاب شیخ عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق واو یہ الخشبہ کا عامل ہے۔ استوى الماء والخشبۃ پانی لکڑی کے برابر ہو گیا، یہ واو بمعنی مع ہے، واو عاطفہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر واو عاطفہ ہوتا تو مطلب ہوتا پانی اور لکڑی برابر ہو گئے کسی تیسری چیز کے، لیکن یہ واو بمعنی مع ہے اور مطلب یہ ہے کہ پانی لکڑی کے ساتھ ہو گیا، لکڑی کے برابر ہو گیا۔ عام طور پر تالاب وغیرہ کے اندر لکڑیاں گاڑ دیتے ہیں، اس کے بیچ میں ایک لکڑی گاڑی جاتی ہے جس سے پانی کی قلت و کثرت بڑھنے اور گھٹنے کا اندازہ ہوتا ہے، یہ الخشبہ سے وہی لکڑی مراد ہے۔ تو گویا پانی بڑھا اور بڑھتے بڑھتے لکڑی کے بالکل برابر ہو گیا، پانی کی سطح اور لکڑی کا سرا دونوں برابر ہو گیا۔ النوع الرابع مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، حروف موصوف تنصیب و فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل جو لوٹے گی حروف کی طرف، الاسم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فقط کی ترکیب ایک مرتبہ پیچھے آ چکی ہے النوع الاول کے اندر، وہاں بتایا گیا تھا کہ فا یہ فا جزائیہ ہے اور قط یہ اس میں فعل ہے، یہ شرط محذوف کی جزا ہے، اور الگ الگ جگہوں پر مقام اور محل کے اعتبار سے جو مناسب عبارت ہوگی اور جو مناسب شرط ہوگی وہ نکال لی جائے گی۔ یہاں پر اذا نصبت بها الاسم فانتہی یہ عبارت نکالی جائے، اور مطلب یہ ہوگا کہ یہ حروف اسم میں صرف نصب کرتے ہیں، نصب جب دے چکا تو اب اس کے ذریعے پھر جر وغیرہ دینے سے پرہیز کرو۔ ترکیب اس طرح ہو جائے گی اذا حرف شرط نصبت فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، بها نصبت کے متعلق، الاسم مفعول به فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر شرط، فا جزائیہ انتہی فعل امر، ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ تو جہاں پر بھی قط لفظ آئے گا وہاں پر مناسب عبارت نکال کے اس عبارت کی ترکیب کی جائے گی۔ وہی سبعۃ احرف، واو مستانفہ ہی مبتدا، سبعۃ ممیز حرف احرف تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ الواو اس سے پہلے احدھا مبتدا محذوف ہے، احدھا بعد اضافت مبتدا، الواو خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہی بمعنی مع، واو مستانفہ ہی مبتدا، با حرف جر، معنی مضاف، مع مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابتۃ اسم فاعل کے، پھر ثابتۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نحو استوى الماء والخشبۃ، نحو مضاف، استوى فعل، الماء فاعل، واو بمعنی مع، الخشبہ مفعول معہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ نحو کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ وَإِلَّا وَهِيَ لِلْإِسْتِثْنَاءِ نَحْوُ جَاءَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا، دوسرے نمبر پر الا ہے، الا جو استثناء کے لیے آتا ہے۔ استثناء کا معنی لغت میں کسی چیز کو نکالنا ہے، اور نحویوں کی اصطلاح میں الا اور اس کے اخوات کے ذریعے کسی چیز کو ما قبل کے حکم سے نکالنا یہ استثناء کہلاتا ہے۔ پھر استثناء کی دو صورت ہیں، مستثنیٰ منقطع اور مستثنیٰ متصل۔ اگر مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو تو مستثنیٰ متصل کہلاتا ہے، اور اگر مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو تو پھر مستثنیٰ منقطع کہلاتا ہے۔ پہلے کی مثال یعنی مستثنیٰ متصل کی مثال جاءنی القوم الا زیدا، اور مستثنیٰ منقطع کی مثال جاءنی القوم الا حمارا۔ مستثنیٰ کا عامل کون ہوتا ہے اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ مستثنیٰ کا عامل ما قبل والا فعل ہوتا ہے، البتہ اگر مستثنیٰ منقطع ہو تو پھر اس صورت میں مستثنیٰ کا عامل یہ حرف استثناء الا خود ہوتا ہے۔ تو جمہور کے نزدیک یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ مطلق مستثنیٰ کا عامل خواہ وہ متصل ہو یا منقطع ہو اس کا عامل حرف استثناء الا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مطلق کہتے ہیں اور الا، اور وہ استثناء کے لیے آتا ہے، اور مثال بھی جو دے رہے ہیں وہ مستثنیٰ متصل کی دے رہے ہیں۔ تو گویا مصنف کی رائے جمہور سے ہٹ کر تھوڑی سی الگ ہے۔ واو مستانفہ
ثانی ہاں بعد اضافت مبتدا محذوف الا اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو مستانفہ ہی مبتدا للاستثنائی ثابتۃ کے متعلق ہو جائے گا، ثابتۃ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ جاء فعل نون وقایہ یا متکلم مفعول به، القوم مستثنی منہ الا حرف استثناء، زیدن مستثنی، مستثنی منہ مستثنی سے مل کر جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو گیا۔ 7 میں سے 5 کا بیان ہو گیا، باقی 5 بچے، یہ پانچوں حروف ندا ہیں۔ حروف ندا کی تفصیل آپ جانتے ہیں کہ یا قریب و بعید دونوں کی ندا کے لیے آتا ہے، یعنی منادہ اگر قریب ہو تب بھی یا کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر دور ہو تب بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو گویا یا قریب و بعید دونوں کے لیے ہے۔ اور آیا اور حیا یہ دونوں خاص طور سے بعید کے لیے، یعنی منادہ جب اگر دور ہو بعید ہو تو اس وقت حرف ندا آیا اور حیا کا استعمال کیا جائے گا۔ اور ای اور حمزہ مفتوحہ یہ ندائے قریب کے لیے، یعنی منادہ اگر قریب ہو تو خاص طور سے ان دونوں کا استعمال کیا جائے گا۔ تو گویا آیا اور حیا یہ بعید کے لیے ہے، ای اور حمزہ مفتوحہ قریب کے لیے ہے، اور یا دونوں کے لیے عام ہے۔ ترکیب دیکھ لیجئے، پھر آگے ان کا عمل دیکھ لیں گے۔ ویا وہی لنداء القریب والبعید، اور یا اور وہ قریب اور بعید کی ندا کے لیے ہے۔ واو مستانفہ ثالثھا بعد اضافت مبتدا محذوف، یا خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو مستانفہ ہی مبتدا لام حرف جر ندا مضاف، القریب والبعید معطوف علیہ سے مل کر مضاف علیہ، مضاف علیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابتۃ اس میں فاعل کے، ثابتۃ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وآیا وحیا وہما لنداء البعید، اور آیا اور حیا اور وہ دونوں بعید کی ندا کے لیے ہیں۔ واو مستانفہ رابعھا بعد اضافت مبتدا محذوف، آیا خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو مستانفہ خامسھا بعد اضافت مبتدا محذوف، حیا اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو مستانفہ ہما مبتدا لام حرف جر نداء البعید مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابتتانی کے، ثابتتانی اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو مستانفہ ای اس سے پہلے سادسھا مبتدا محذوف، ای اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو مستانفہ سابعھا بعد اضافت مبتدا محذوف، الحمزہ موصوف، المفتوحہ صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو مستانفہ ہما لنداء القریب، اس کی ترکیب ہما لنداء البعید کی طرح ہو جائے گی۔ آگے ان حروف کا عمل بتا رہے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْحُرُوفُ الْخَمْسَةُ تَنْصِبُ الْإِسْمَ إِذَا كَانَ مُضَافًا إِلَىٰ اسْمٍ آخَرَ، اور یہ پانچوں حروف اسم کو نصب کرتے ہیں جب وہ اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو۔ آپ نے حروف ندا کے عمل کے سلسلے میں نحویر میں تفصیل پڑھی ہوگی کہ اگر منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ معین ہو تو منادہ منصوب ہوگا، اور ان کا ناصب اور ان کا عامل یہ حروف ندا ہوں گے۔ اور اگر منادہ مضاف بھی نہیں ہے، مشابہ مضاف بھی نہیں ہے، نکرہ بھی نہیں ہے، بلکہ منادہ مفرد معرفہ ہے، تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، بظاہر مرفوع ہوگا لیکن محلاً منصوب ہوگا کیونکہ وہ مفعول کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ترکیب دیکھ لیجئے۔ واو مستانفہ حاضی اسم اشارہ، الحروف مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر موصوف، الخمسہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، تنصب فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، لوٹے گی ضمیر الحروف الخمسہ کی طرف، الاسم مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزائے مقدم، اذا حرف شرط، کانا فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم جو لوٹے گی الاسم کی طرف، مضافن اسم مفعول، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، الی حرف جر اسم آخر مرکب توصیفی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا مضافن اسم مفعول کے، مضافن اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانا کی خبر، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر شرط مؤخر، شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر اب مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ حروف ندا کل 5 ہے، اس لیے پانچوں کی 5 مثالیں ہوں گی۔ پہلی مثال معطوف علیہ، باقی سب معطوف، پھر معطوف علیہ معطوف سے مل کر نحو کا مضاف علیہ بن جائے گا۔ ایک کی ترکیب دھیان سے سن لیں، باقی سب کی ترکیب ویسی ہی ہو جائے گی۔ نحو مضاف، یا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل ضمیر اس کے اندر فاعل،
عبداللہ بعد اضافت مفعول بھی، ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، ایا غلام زید، ایا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، غلام زید مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر معطوف اول۔ واو حرف عطف، حیا شریف القوم معطوف ثانی۔ واو حرف عطف، و ای افضل القوم معطوف ثالث۔ واو حرف عطف، و عبد اللہ معطوف رابع۔ پھر معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر مضاف الیہ، نحو کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو گیا۔ وترفع الاسم ان لم يكن ذلك الاسم مضافا، واو مستانفہ، ترفع فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، الاسم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر جزائے مقدم، ان حرف شرط، لم يكن فعل ناقص، ذلك الاسم مرکب اشاریہ ہو کر لم يكن کا اسم مضاف خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر شرط مؤخر، شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ مثل یا زید و یا رجل، مثل مضاف، یا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، زید مفعول به محلا منصوب، ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، یا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، رجل مفعول به محلا منصوب، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مضاف علیہ، مثل کا مثل مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو گیا۔ ترجمہ پھر سے سماعت فرما لیں۔ تیسری قسم ما اور لا ہیں جو لیسا کے مشابہ ہیں نفی میں اور مبتدا خبر پر داخل ہونے میں، دونوں اسم کو رفع کرتے ہیں اور خبر کو نصب، اور ما معرفہ نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، اور لا داخل نہیں ہوتا ہے مگر نکرہ پر، جیسے لا رجل ظریفا۔ چوتھی قسم وہ حروف ہے جو اسم کو صرف نصب کرتے ہیں، اور وہ 7 حروف ہیں، واو، اور وہ ما کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے استوى الماء والخشبۃ، پانی لکڑی کے برابر ہو گیا، اور الا، اور وہ استثناء کے لیے ہے، جیسے جاءنی القوم الا زیدا، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، اور یا، اور وہ قریب و بعید کی ندا کے لیے ہے، اور آیا اور حیا، اور وہ دونوں بعید کی ندا کے لیے، اور ای اور حمزہ مفتوحہ، اور وہ دونوں قریب کی ندا کے لیے، اور یہ 5 حروف اسم کو نصب کرتے ہیں جب وہ اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو، جیسے یا عبداللہ، اے عبداللہ، و ایا غلام زید، اور اے زید کے غلام، و حیا شریف القومی، اے قوم کے شریف آدمی، و ای افضل القومی، اور اے قوم کے افضل ترین آدمی، و عبداللہ، اے عبداللہ، اور اسم کو رفع کرتا ہے اگر وہ اسم مضاف نہ ہو، جیسے یا زیدو، اے زید، و یا رجلو، اے آدمی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔